السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 کا باقی حصہ اور آیت نمبر 283۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور گواہ جب ان کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ یأبا یعنی انکار کرنا، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاء اور گواہی دینے والے انکار نہ کریں، إِذَا مَا دُعُوا جب ان کو گواہی کے لیے بلایا جائے۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ، اور تم سستی نہ کرو اس معاملے میں کہ تم اس معاملے کو لکھ لو، وہ چھوٹا سودا ہو یا بڑا، الی اجلہ اس کے وقت مقررہ پر۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ تمہارا معاملہ زیادہ انصاف والا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ واقوم للشہادہ، اور گواہی کے لیے یہ معاملہ زیادہ درست ہے۔ وادنی اللہ ترتابوا، اور زیادہ قریب ہے اللہ ترتابوا کہ تم شک میں نہ پڑو۔ الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونہا بینکم، مگر یہ کہ وہ تجارت حاضرۃ نقد ہو، تدیرونہا لین دین کرتے ہو تم اس کا، بینکم آپس میں، یعنی نقد پیسے دیے سودا لیا۔ فلیس علیکم جناح الا تکتبوہا، پس تمہارے اوپر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اس کو نہ لکھو۔ تو آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے گواہوں کو مخاطب کیا ہے اور فرمایا کہ جب تمہیں گواہی کے لیے بلایا جائے تو انکار نہ کرو، کیونکہ ان کے انکار کرنے سے معاملہ خراب ہو جائے گا۔ پھر دوسرے نمبر پر سودا لینے دینے والوں کو یہ نصیحت کی ہے کہ تم اس کے لکھنے میں سستی نہ کرو، چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا، الی اجلہ اس کے وقت مقررہ پر۔ تو ادھار کے سودے کو لکھ لینا یہ پسندیدہ عمل ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ واجب وہ ہوتا ہے جس کے نہ کرنے سے بندہ گناہ گار ہو، تو یہ پسندیدہ عمل ہے، مستحب ہے کہ ادھار کے سودے کو لکھ لیا جائے۔ اور نقد کے بارے میں بھی فرمایا کہ الا ان تکون تجارہ، یعنی یہ پہلے ہم پچھلے کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا، تو اس کے لکھنے کو اور گواہوں کے بنانے کو اور شرائط کے مکمل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالکم اقسط عند اللہ، کہ یہ طریقہ سارا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت انصاف والا ہے، یہ اس کا پہلا فائدہ ہے۔ واقوم للشہادہ، اور اس میں جو گواہی کا طریقہ بتایا گیا ہے یہ بہترین طریقہ ہے، یہ دوسری بات ہو گئی۔ اور تیسری بات وادنی اللہ ترتابوا، یعنی اس طریقے سے کسی سودے کا لکھ لینا یہ شک سے بچنے کے بہت قریب ہے۔ اور یعنی یہ تین بڑی بڑی باتیں اللہ تعالیٰ نے، تین بڑے بڑے فائدے اس طریقے سے تجارت کرنے کے بتائے ہیں، اور یہ اسلام کے وہ بہترین اصول ہیں جو باقی مذاہب کے اندر موجود نہیں۔ فرمایا الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونہا بینکم، اگر تم نقد کی تجارت کر رہے ہو تو پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اس کو نہ لکھو، یعنی لکھ لو گے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں لکھتے تو نہ بھی لکھو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اگر یہاں بھی گواہوں کی ضرورت ہوتی تو سارا دن دکاندار بیچارے کیا کرتے۔ اب دیکھیں کہ ہم لوگ بعض اوقات دکانوں پہ جاتے ہیں، ہزاروں کا سودا خرید لاتے ہیں، سنار کی دکان پہ جاتے ہیں، لاکھوں کا زیور خرید کے پرچی بنوا کے لے آتے ہیں، وہاں ہمیں کسی قسم کی گواہی کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں یہی بات فرمائی ہے کہ جو نقد تجارت ہے اس کے اوپر گواہ بنانے کی ضرورت نہیں، البتہ لکھ لو تو اچھا ہے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، یعنی اگر کسی سودا کرنے کے وقت کوئی گواہ بھی موجود ہے، مثلا جس طرح دکانوں کے اوپر دو دو چار چار لوگ ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ اب نقد کے اوپر گواہ بنانا ہی نہیں ہے، بنایا جا سکتا ہے، صرف یہ ہے کہ واجب نہیں ہے۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ تکلیف دی جائے لکھنے والے کو اور نہ ہی گواہی دینے والے کو، یعنی اس کو ایک تو تکلیف دینا ان دونوں کو یہ ہے کہ
کہ ان کو بے وقت یا بار بار تنگ کیا جائے اور ان کو ستایا جائے گواہی دینے کے لیے، تو یہ بری بات ہے۔ اگر انہوں نے لکھنے کی حامی بھر لی ہے اور ظاہر ہے کہ جو گواہی دے رہا ہے وہ کوئی اس میں سے نفع تو نہیں لے رہا، یہ چیزیں تو فری میں ہی ہوتی ہیں، تو اس کو بھی پھر ان دونوں کو بھی تنگ نہ کیا جائے۔ دوسرا یہاں تنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو غلط لکھنے پہ یا سودے میں کمی بیشی کرنے پر ان کو مجبور نہ کیا جائے، کہ بعض اوقات دھمکی دے کے یا کوئی لالچ دے کے ان لوگوں سے سودا کم و بیش لکھوا لیا جاتا ہے، تو ایسا ہرگز نہ ہو۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم اس طرح کرو گے بس بے شک وہ تمہاری نافرمانی ہے، یعنی یہ سارا طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس کے خلاف اگر تم کرو گے، اور خاص طور پہ گواہ اور کاتب کو تکلیف دینے کا ذکر ہے کہ اگر تم ان کو تکلیف دو گے تو فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، بس بے شک وہ تمہاری سخت قسم کی نافرمانی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں یہ طریقے سکھاتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی سودا سلف کرنے کے اس طریقے کے خلاف کرنا یہ تقویٰ کے منافی ہے، اور ان طریقوں کے مطابق سودا کرنا یہ تقویٰ کے قریب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا تجارت کا طریقہ کار بھی یہی تھا۔ اگلی آیت میں ادھار کی ایک اور صورت بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ویسے ہی چیز ادھار لے لیتے ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم چیز لیتے وقت لینے والا اپنی کوئی قیمتی چیز فروخت کرنے والے کے پاس گروی رکھ دیتا ہے، تو اس طرح دونوں ایک دوسرے کے امانت دار ہو جاتے ہیں۔ اس نے اپنا سودا دے کر اپنی امانت داری کا یعنی اپنے آپ کو امین بنایا، اور اس نے اپنی چیز کو گروی رکھ کر اس کو امین بنایا کہ وہ اس کی گروی رکھی ہوئی چیز کے اندر کسی قسم کی کمی نہ کرے اور وہ اس کے خریدے ہوئے سودے کے اندر کسی قسم کی کمی نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گروی رکھی ہوئی چیز کے بارے میں بڑی سخت وعید فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھائے گا تو وہ سود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس کوئی جانور گروی رکھتا ہے، مثلا گائے ہے، بھینس ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، اونٹ ہے، تو ظاہر ہے کہ ان جانوروں کو تو چارہ بھی دینا پڑے گا، تو وہ چارے کی قیمت کے مطابق ان جانوروں کا دودھ پی سکتا ہے اور ان کے اوپر سواری کر سکتا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں، چارے کی قیمت کے برابر۔ اور اگر کوئی ایسی چیز ہے، مثلا کسی نے اپنی گاڑی رکھ دی کسی کے پاس گروی، یا اپنا زیور رکھ دیا یا اور کوئی چیز رکھ دی کیونکہ وہ حالت سفر میں تھے یا سفر کے بغیر، سفر کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے کیونکہ سفر میں ایسی حالت پیش آ جاتی ہے۔ ویسے حضر میں بغیر سفر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے اپنی زرع یہودی کے پاس رکھ کر اس سے جو لیے ہوئے تھے، یعنی بغیر سفر کے بھی ہم کوئی چیز گروی رکھ کے سودا خرید سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے پاس ایسی چیز امانت رکھتا ہے جس کے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، یعنی جس کو چارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، مثلا گاڑی ہے، زیور ہے، مکان کی رجسٹری ہے، تو ان چیزوں سے ہرگز فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس زمین کی رجسٹری رکھ دیتا ہے تو اس زمین کے اوپر کاشت کرنا، یا اگر وہ مکان کی صورت میں ہے تو اس کو کرائے پہ چڑھا دینا یا خود جا کر اس میں رہنا، یہ سب چیزیں سود میں آ جاتی ہیں۔ ہمارے سلف صالحین اتنا اس بات کا لحاظ رکھا کرتے تھے کہ جس کو قرض دیتے تھے نا، فرض کریں کہ اگر کسی شخص نے کسی سے قرض لے کر مکان تعمیر کیا ہے تو قرض دینے والا اس کے مکان کے سائے میں بھی کھڑا نہیں ہوتا تھا کہ یہ مجھ سے پیسے لے کے اس نے قرض لے کے یہ مکان بنایا ہے تو میں اس سے فائدہ نہیں اٹھاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اتنی احتیاط کیا کرتے تھے، اور یہی بہتر طریقہ ہے۔ مثلا اگر کسی نے کوئی کپڑا رکھا ہے تو اس کو استعمال نہ کیا جائے، زیور امانت رکھا ہے تو اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور اگر تم حالت سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا، اور تم نہیں پاتے، کاتباً کوئی لکھنے والا، یعنی خود کو بھی نہیں لکھنا آتا اور کوئی لکھنے والا بھی موجود نہیں، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، پس گروی کی چیز قبضے میں لی گئی،
یعنی گروی جو بھی چیز اس نے خریدار نے اپنی کوئی چیز بیچنے والے کے پاس امانت رکھ دی، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پس اگر امانت دار سمجھے تمہارا بعض کو، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، پس چاہیے کہ یؤدِ ادا کر دے وہ شخص اؤتمنا جس کو امین سمجھا گیا تھا، امانتہ اس کی امانت کو، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ یعنی اب دیکھیں کہ جب وہ اپنا زیور اس کے پاس رکھ رہا ہے یا کوئی جانور یا کوئی چیز، تو اس نے اس کو امانت دار سمجھا۔ اب کل کو وہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے تم مجھے پیسے دو یا نہ دو، میں تمہارا یہ زیور واپس ہی نہیں کروں گا، یا رجسٹری واپس نہیں کروں گا، یا جانور واپس نہیں کروں گا، تو یہ امانت داری کے خلاف ہے۔ اسی طرح اگر سودا خریدنے والا یہ کہے کہ ٹھیک ہے اب تم یہ جانور ہی رکھو، میں پیسے نہیں دوں گا، تو یہ بھی امانت داری کے خلاف ہے۔ دونوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی امانت داری کا پاس رکھیں اور اللہ سے ڈریں جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور نہ چھپاؤ تم گواہی کو، یعنی ایسی صورت میں بھی اگر کوئی گواہ بن جائے تو یہ بہتر ہے، واجب نہیں۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو شخص گواہی کو چھپا لے گا پس بے شک اس کا دل گناہگار ہے۔ یعنی گواہی کو چھپا لینا یہ دل کے گناہگار ہونے کی علامت ہے۔ تو ایک ہوتا ہے انسان اپنے ہاتھوں پیروں سے کوئی غلط کام کر لیتا ہے لیکن اس کا دل درست ہے، دل پھر اس کو ملامت کرتا ہے تو وہ شخص توبہ کر لیتا ہے۔ لیکن جب ایک شخص کا دل ہی گناہگار ہو جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو گناہ پر ملامت کرنے والا کوئی نہیں، یہ انسان کی ایک بدترین حالت ہوتی ہے۔ تو جھوٹی گواہی دینا یہ دل کے گناہگار ہونے کی علامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکبر الکبائر، کہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے بڑے گناہ یہ ہیں: الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وقتل النفس، کسی مسلمان کو قتل کر دینا، وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، وقول الزور، جھوٹی بات کہنا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ وشہادت الزور، کہ جھوٹی گواہی دینا، یعنی بعض روایات میں قول الزور کا لفظ ہے، بعض میں شہادت الزور کا، کہ جھوٹی بات کہنا یا جھوٹی گواہی دینا۔ یہ دیکھیں کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں جن کا اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا کہ گواہی کو چھپا لینا۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، کہ جو شخص گواہی کو چھپا لے گا تو اس کا دل بہت ہی گناہگار ہو گیا۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو تم عمل کر رہے ہو خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے صدقات کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے صدقات کے متعلقہ تمام چیزوں کا تذکرہ کر دیا کہ صدقات کے بعد سود، کیونکہ جب ہم صدقات و خیرات کریں گے تو پھر سود لینے کی تو کوئی گنجائش ہی باقی نہیں بچتی، کیونکہ یہ سراسر دوسروں کے حق مارنے والی بات ہے۔ پھر جب ہم سود نہیں لیں گے تو پھر قرض کا لینا دینا، یہ تو ہمدردی ہے اور یہ بھی صدقے کے برابر ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ادھار کے کاروبار کا ذکر کیا، پھر سفر کے ادھار کا ذکر کر کے اس مضمون کو اللہ رب العزت نے مکمل فرمایا۔ تو اس طرح سے سورۃ البقرہ جو عقیدہ کے موضوع سے شروع ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس میں سب سے پہلے متقین کی 5 صفات بیان فرمائیں اور ان کا تذکرہ کیا اور ان کی کامیابی بتائی، پھر کفار کا ذکر کیا، پھر منافقین کا تفصیل سے ذکر کیا۔ منافقین کے ضمن میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کا ذکر کیا کہ یہ لوگ مسلمانوں کے پکے دشمن ہیں، ان کے پیچھے نہ لگا جائے۔ پھر اسی طرح عقائد کے ساتھ ساتھ بہت سے اعمال کا ذکر کیا، مثلاً قصاص، روزہ، حج، قتال، طلاق، رجوع، عدت، رضاعت، اور یہ یعنی تمام چیزیں ذکر کی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا ذکر کیا اور اس کی مختلف مثالیں بیان کی۔ پھر صدقات و خیرات کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے احکامات کو مکمل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام احکامات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔